تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت را کو کب موٹا اور باریک پڑھا جاتا ہے، تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ را کب موٹی اور کب باریک پڑھی جاتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، جو ہمارا قاعدہ نمبر 1 ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر را پر زبر یا پیش ہو تو را کو ہم تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے ربک ربما، ٹھیک ہے۔ اور اگر را پر زیر ہو تو اس را کو ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی باریک پڑھیں گے، جیسے رجال، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اب عام خواہ تنوین ہو، خواہ کھڑا زبر ہو، خواہ مشدد ہو، را کے اوپر زبر ہو، را کے اوپر پیش ہو، را کے اوپر کھڑا زبر ہو، را مشدد ہو، جس طرح بھی حرکت کے ساتھ وہ آئے گی تو اسی کے مطابق اس را کو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اگر را کے اوپر زبر ہوتی ہے تو را کو ہم ہمیشہ پر پڑھیں گے، یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اس موٹا کرنے کو تفخیم کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں، رزقکم الحمد للہ رب العالمین، یہ را کے اندر عارضی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر را کیا ہوتی ہے؟ باریک بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ اس کو موٹا نہیں کریں گے تو اس سے حرف تو نہیں بگڑے گا، لیکن اس کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، جیسے الحمد للہ رب العالمین صراط الذین، ٹھیک ہے، قل اعوذ برب رب، تو یہ حسن کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ را کے اوپر اگر زبر ہے تو را کو ہم ہمیشہ پر پڑھیں گے، یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جیسے رزقکم، عرفوا، اجرموا، ٹھیک ہے، اسی طرح اکابر۔ اب یہاں پر دیکھیں، اگر را کے اوپر کھڑا زبر آ جائے تب بھی را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے ذکر، ٹھیک ہے، جیسے تنفع الذکر، ٹھیک ہے، جیسے ذکر۔ اسی طرح اگر را کے اوپر 2 زبر آ جائیں تو اس را کو بھی ہم کیا کریں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے ظاہرن، اگر رکیں گے ظاہر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر تشدید والا را ہو تو اس کو بھی ہم کیا ہے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے، اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہو، جیسے خر، ٹھیک ہے۔ تو یہ زبر کی مثالیں ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں، اگر کیا ہے؟ زیر آ جائے تو پھر را کو ہم باریک پڑھیں گے، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں، جیسے رزقا، رزقا، ٹھیک ہے، رزقا۔ اگر ہم اس کو موٹا کریں گے تو اس کا حسن جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اب مثال کے طور پر جیسے ہے قل اعوذ برب الفلق من شر، را کے نیچے زیر ہے تو را کو ہم باریک پڑھیں گے، من شر ما خلق۔ اب اس کو میں موٹا کروں گا، من شر، شر، تو یہ غلط ہو جائے گا، حسن ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ باریک کو موٹا پڑھیں گے تب بھی قرآن مجید کا حسن ختم ہو جائے گا، اگر آپ کیا کریں گے؟ موٹے کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے، تب بھی کیا ہے؟ حسن ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، جیسے ربیون، ربی، را کے نیچے زیر ہے تو را کو ہم باریک پڑھیں گے، جیسے فاری، فارض ولا بکر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، جیسے عشرین، عشرین، 2 زیر آ گئی تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ اب اسی طرح جیسے من شر، تشدید ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ اسی طرح ایک اور ہے لفظ جو ہے وہ ممتاز ہے، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها، اس کے نیچے کیا ہے؟ کھڑا زیر ہے، لیکن ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ مجریہا، ہمارے تمہارے کر کے پڑھتے ہیں، تو یہ امالہ والی رے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زیر کی مثالیں ہیں کہ جب زیر آتی ہے را کے نیچے تو ہم را کو باریک کر کے پڑھیں گے، من شر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جہاں بھی را کے نیچے زیر آئے گی تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ باریک کر کے پڑھیں گے۔ یہ کیا ہے؟ قاعدہ نمبر 1 ہے جو را متحرک کے بیان میں ہے، جب را کے اوپر حرکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں، اگر را کے اوپر پیش آ جائے، اب را کے اوپر اگر پیش آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ را موٹی پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، را کیا ہوگی؟ موٹی پڑھی جائے گی، جیسے یشعرکم، عیرکم، ٹھیک ہے، یشعرو، را کو موٹا پڑھیں گے، جیسے لعمرک، را کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، جیسے عشرون، عشرون۔ اسی طرح کیا ہے؟ اب تشدید ہے لیکن 2 پیش ہیں، جیسے ضر یا ضر، ٹھیک ہے۔ اس طرح کیا ہے؟ بشرون، 2 پیش ہیں، بشرون
اگر وقف کریں گے بادشاہ پھر بھی را کیا ہوگی؟ موٹی ہوگی. اس کا قاعدہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. تو آج کے سبق کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو ہم ہمیشہ موٹا ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اگر ہم موٹا نہیں پڑھیں گے تو اس کا حسن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. جیسے الحمدللہ رب العالمین، یہ اس کا حسن ہے. اگر باریک پڑھیں گے الحمدللہ ٹھیک ہے. قل اعوذ برب الناس، را کو باریک، قل اعوذ برب الناس، زبر تو پڑھا، حرف تو وہی رہا لیکن حسن ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر زیر آ جائے تو پھر ہم اس کو باریک پڑھیں گے، اس کو موٹا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، قاعدہ نمبر 1 جو کہ 8واں لمحہ جو را کے قاعدوں میں ہے. اس میں سب سے پہلا جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ نمبر 1 ہے، اگر را پر زبر یا پیش ہو تو را موٹی ہوتی ہے، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوتی ہے. تو آج میں نے آپ کو اس کی مثالیں بھی دی ہیں. انشاءاللہ اس کے اندر ایک تنبیہ ہے، جس چیز سے ہمیں آگاہ کیا گیا ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.